شامی صاحب دیکھیں یہ اس وقت ہوا ہے یہ معاملہ، میری دانست میں تو یہ ایک بہت ہی طفل مکتب ہوں میں، مگر میرے حساب سے تو یہ تنازعات کی ماں ہے، مدر آف آل کنٹروورسیز. اور کس وقت، جس وقت پاکستان کی معیشت تمام سٹینڈرڈ سے ایک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم 20-25% جو ہے ہمارے قدر روپے کی کم ہو گئی ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر. ہماری اس وقت اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 3 گنا کم ہو گئی ہے اب سے چند سال سے اب تک. ہم بے پناہ تباہ کن معاشی بحران کا شکار ہیں، ہم سیاسی افراتفری کا شکار ہیں. اسی دوران یہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ 186 والا ہار گیا، اس کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، 179 والا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا. وہ جماعتیں وہ جماعت جس نے ابھی 20 میں سے 15 نشستیں جیتی، کنونسنگ اس کی کامیابی حاصل کی، وہ ہار گئی، اس کو فارغ کر دیا گیا. جو ہار گئی اس کو پھر وزیر اعلیٰ برقرار رکھا گیا. آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا کچھ تو رد عمل ہوگا نا. ہماری ملک کی اس مصیبت کے دوران اس صورتحال کا کیا کسی صورت سے اس سے یہ حالات میں ایک رتی بھی بہتری آئے گی یا اس میں مزید تباہی کا اضافہ ہوگا؟ خان صاحب، آپ جتنے بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں. 186 نہیں تھے، 176 تھے. اس میں 10 مسلم لیگ کاف کے تھے، ان کو ملا کے 186 بنتے تھے. اور مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ وہ ووٹ نہ دیں چودھری پرویز الہی کو. انہوں نے غلط کیا، ہم اس سے اختلاف کریں، لیکن ہم یہ بات اس کا معافی شامی صاحب، پوری بات یہ ہے انہوں نے خالی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی پارٹی کے چودھری پرویز الہی کو نہ دیں، انہوں نے کہا مخالف کو ووٹ دیں، جو مخالف پارٹی کا ہے سربراہ اس کو دیں. اور انہوں نے یہ بات کل رات تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہم پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج صبح بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ بات ایک خط سے جو ہے وہ جو ہے کھسکا دی. یہ کیا طریقہ کار ہے شامی صاحب، اور ہم اس کو دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیے، تاریخ کل رات سے شروع نہیں ہوئی. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ متفقہ امیدوار تھے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کاف کے. اور اس کے ضامن جو تھے چودھری شجاعت حسین تھے، انہوں نے ان کو امیدوار بنایا تھا. بعد میں وہ امیدواری ختم ہو گئی، چودھری پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کی امیدواری قبول کر لی. یہ سب کا ایک پس میں اس پس منظر کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب کل کہہ دیتے، پرسوں کہہ دیتے، کہتے ہم نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ جہاں سے تاریخ شروع کر لیں، ہر پس منظر کے پیچھے ایک پس منظر ہے. جب سنجے رانی صاحب کا انتخاب ہوا، ان کو چیئرمین سینٹ چنا گیا، تو اس وقت جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر علی شاہ، انہوں نے کس طریقے سے ووٹ مسترد کیے. آج بھی سنجے رانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، اور ان کے ووٹ جو تھے لوگوں کے مسترد کر کے ان کے مخالف ووٹ. اور جب یہ قاسم سوری صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی سپیکر اور میجورٹی کو رد کر رہے تھے اور تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دے رہے تھے، اس وقت وہ سارے لوگ بغلے بجا رہے تھے. جو آج مجلس پڑھ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. ماتم کرنا ہے تو سب کا کریں، اور شادیانے بجانے ہیں. لیکن شامی صاحب، ماتم تو تسلسل ہے ہماری سیاست کا. آج جس ماحول میں آپ یہ اس کو ہم لوگوں نے ماحول پیدا کیا ہے، جس وقت یہ ماحول پیدا ہوا ہے محترم، یہ ماحول پیدا ہوا ہے آج ہم ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری بات مانتا ہوں. اگر اس سے کچھ بہتری ہو جائے، یہ جو معاشی میلٹ ڈاؤن ہے کل اس میں بہتری آئے، اور دوسری چیز اس کی آئینی قانونی حیثیت، چلے سب کو بھول جائیں، آئینی قانونی حیثیت کو تو جانچیں گے. آپ تمام بشارت صاحب کو بھول جائیں،
سعد رسول کو بھول جائیں، آپ کسی کو بھول جائیں. چلے میں آپ کو سناتا ہوں ابھی اعتزاز صاحب نے کیا کہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ قانون دان ہے نا. آج کی صورتحال پہ چلے میں اور آپ سب سن لیتے، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا. آپ یہ ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ایک نامور انڈیپینڈنٹ قانون دان کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کیا ہوا ہے اس حوالے سے. آفت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا، ذرا سنیے.